قلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پرانا صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے کہاں دفن ہے؟ یہودی اسے آج بھی کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اس مقدس صندوق میں کون کون سے تبرکات موجود ہیں؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں دفن ہے؟ تاریخی اور اسلامی روایات کے مطابق تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صندوق انہیں عطا کیا جو کئی انبیاء کرام کے پاس تبرک کے طور پر موجود رہا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو بنی اسرائیل کے افراد اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر شہر کے شہر تہس نہس کر ڈالے اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ دوستو، قوم عمالقہ اس صندوق کی عظمت و فضیلت سے ناواقف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ دوسری جانب حضرت شمیول علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریاں چرا کر زندگی بسر کیا کرتے۔ اس پر بنی اسرائیل کے امراء کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمیول علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح سے واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد فرشتے آسمان سے تابوت اٹھائے ہوئے اترے اور بنی اسرائیل کی موجودگی میں تابوت سکینہ حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں حضرت طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے
تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک آدھا گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لشکر جب نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک گئے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں سے کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھا گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن کا اظہار کرتے ہوئے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ کہنے لگے ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کیں کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غالب کر۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ دوستو، جالوت بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سفارا آ چکی تھیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن یعنی غلیل لے کر آگے بڑھے۔ جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے اپنی غلیل میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت پر پھینکے۔ یہ پتھر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر جا لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل گئے اور جالوت زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہونے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمیول علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ تابوت محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا، اور تابوت سکینہ اسی ہیکل سلیمانی کے نیچے کہیں دفن کروا دیا، جسے یہودی آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ وہ اس تابوت کی برکت کی مدد سے دنیا بھر پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ابھی تک اس ارادے میں کامیابی نصیب نہیں ہو سکی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔